الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے معزز حاضرین سامعین، علماء کرام اور طلباء کرام، باقی جو اس مجلس میں بزرگ نوجوان شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست ہے کہ اللہ کریم ہمارا سب کا آنا یہاں پر اور اس توحید و سنت کانفرنس میں شرکت کرنے کی جو سعادت ہم کو نصیب ہوئی ہے، اللہ قبول فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کے سامنے بیان تفصیلی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس مجمع میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں اور باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. میں صرف آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب یہاں اجتماع اور کانفرنس منعقد ہوا کرتی تھی، میرے والد محترم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کانفرنس میں حاضر ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد محترم کا اپنے شیخ العرب والعجم، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا عظیم دینی درسگاہ ہے. ایک تو یہ نسبت تھی، دوسرا یہ کہ اس جماعت کے ساتھ جس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ، سب لوگوں کو، سب حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اس جماعت کو اللہ نے وہ کام دیا ہے اور اس کام میں اللہ نے ان کو مصروف کیا ہے جو کام تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کی توحید، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت.
جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر پیغمبر نے اپنے قوم سے اول خطاب میں اس بات کی تبلیغ کی، اس بات کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ایجاد ہوئی، اور شرک اتنا قبیح عمل تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کریم کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں جو انسان، جو گناہگار اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کرے وہ بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ اگر ایک گناہگار اس دنیا سے بغیر گناہ کے توبہ نکالنے سے چلا گیا، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر لے، لیکن اگر شرک پر گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور یہ آیت سورۃ النساء میں 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک ہی عنوان ہے، صرف آیت کا تتمہ جدا ہے۔ یہاں ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، اور بعد میں آتا ہے فقد افترا اسما عظیما۔ اللہ میرے شیخ پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرق بیان کرتے تھے، ایک ہوتا ہے شرک کے بتانے والے، شرک کو بنانے والے، اور ایک ہوتے ان کے پیچھے چلنے والے، شرک کرنے والے۔ جو بنانے والے ہوتے ہیں، بتانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، انہوں نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ لیا۔ اللہ کہتا ہے میرا شریک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں شریک ہے، اور پھر ان کو ماننے والے جو ہیں بغیر دلیل کے ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس سے اللہ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ گمراہ ہے، گمراہ، صحیح راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو ہر ایک پیغمبر نے اپنے قوم کو یہ دعوت دی کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اشاعت التوحید و سنہ، ان کا بھی صبح و شام یہ دعوت ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، شرک سے بچو۔ جو انسان اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے اور پھر اس کی ہے، اللہ کریم جہان کے کونے کونے تک اس کی معرفت پہنچا لیتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، میرے والد صاحب کے پاس ایک عالم آئے تھے ایران کے بارڈر کے قریب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ پر سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، تو ایک مسجد میں جو سامنے نظر آئی تو میں وہاں گیا، تو وہاں مجھے ایک مولوی صاحب ملے جو قرآن کا درس دے رہا تھا، اور اس کے سامنے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کریم کس سے سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ سے سیکھا ہے۔ اللہ کی توحید پر ان کو اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ شیخ کی جو تقریر بھی ہوتی تھی جس موضوع پہ، توحید سے خالی نہیں ہوتی تھی۔
اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی مالش کر رہا تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا، اس سے پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی کہ میں نے اس نے کہا تھا جئت من بغداد، میں بغداد سے آیا ہوں حضرت شیخ کی تفسیر میں شرکت کرنے کے لیے، ان سے قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو میں تو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھ پہ روب آتا ہے، تو یہ کیسے ملاقات ہوگی، کیسے ان کو میں اپنا حال بتاؤں گا۔ حضرت شیخ والد محترم فرماتے، میں نے کہا میں آپ کو لے جاؤں گا۔ جب آئے حضرت شیخ کے پاس، والد صاحب فرماتے میں نے شیخ کو کہا حضرت یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے، بغداد سے آئے ہیں۔ شیخ فوراً اٹھے، جلال میں کہا باہر نکل مشرک، باہر نکل۔ تو وہ بیچارہ چلے گیا۔ والد صاحب فرماتے میں نے کہا حضرت یہ بغداد سے آئے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ پہلے جو جلال تھی یہ شرک کی نحوست کی وجہ سے تھی، اور جب یہ بتایا گیا تو حضرت شیخ نے فرمایا ان کو لاؤ۔ جب آئے حضرت شیخ رونے لگے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، کہتا ہے پہلے ہی مجھے کہہ دیتے، کیونکہ وہاں تو سب لوگ جو ہے یا غوث اعظم دستگیر والے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی توحید کی۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جب وہ درس میں بیٹھا کرتا تھا تو حضرت شیخ ان کے لیے نیچے تلائی بھی بچھا لیتے تھے کہ یہ قرآن سیکھنے کے لیے بغداد سے آیا ہے۔ اللہ نے ایسا کام ان سے لیا تھا، یہ سب توحید و سنت کی برکت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ بس دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک توحید کی جو محبت ہے، یہ لطف، یہ مزہ جس کے دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا کی سب محبتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ اور پھر وہ توحید پر جب سمجھ جاتا ہے تو اس کو پھر اس پر اپنا جان اور مال، من دن تھن سب کچھ قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا، بتا دیتا ہوں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ لوگوں ایسی جماعت جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی جماعت نہیں آ سکتی۔ ان کو کفار نے گرفتار کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک شرط پہ چھوڑتے ہیں، تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ، نہیں تو ہم آپ کو اس گرم تیل میں آپ کو جو ہے جلاتے ہیں۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بخاری جلد ثانی میں یہ موجود ہے، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اللہ کی توحید کی خاطر میری جان چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس توحید مسئلے کی خاطر اللہ، وہ پیغمبر جس کو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، جس کو ہم کہتے ہیں سید الانبیاء، اس مسئلے کی خاطر ان کا جسم مبارک سے خون بھی نکلا ہے، ہجرت بھی کی، مشرکین کی گالیاں سنی، ان کی طرف سے پتھر مارے گئے وہ برداشت کیے، سب کچھ کیا،
جس طرح امام بخاری نے تاریخ کبیر میں یہ واقعہ منیب سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوک میں کھڑے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور منیب فرماتے ہیں منہم من تفلا ومنہم من صبہ ومنہم من حس علیہ التراب۔ کوئی اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوک پھینکتا ہے، کوئی مٹی پھینکتا ہے، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے مت مارو، مجھے مت برا کہو، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں جب دوپہر کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، بیٹی نے پانی لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے وہ مٹی ہٹائی اور مشرکین کی وہ دھوپ جو پڑی تھی وہ ہٹائی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دوپہر کو اس لیے دعوت ختم کر دی کہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا، صبح سے مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ وہ چہرہ کہ نہ اس سے پہلے آیا تھا اس دنیا میں، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو شاعر شعر پڑھ رہا تھا نا کہ حضرت عائشہ نے کہا، تو کیا کہا وہ سنا دوں آپ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں فرمایا تھا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اللہ، ایک ہمارا سورج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اطراف کا سورج ہے جو صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے۔ فرمایا فشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آفاق کے شمس سورج سے بہتر ہے۔ تو صرف بہتر نہیں، یہ دلیل سن لیں، دلیل کی بات آ گئی نا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، حضرت شیخ مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ جب مصر گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں قاضی القضات جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو جب قاضی القضات آئے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، تو حضرت شیخ نے کہا کہ حضرت داڑھی آپ کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا لیس الاسلام فی اللحیہ، اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل کسی کو دعوت دو نا کہ بھئی داڑھی سنت ہے اس کو رکھو، کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ دل کس طرح ہے، اوپر بنین ہے، قمیض پڑی ہے، یہ تو نظر نہیں آتے، تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے نا۔ تو حضرت شیخ نے کہا اچھا لیس الحیاء فی السراویل، پھر سلوار کو بھی اتارو، کیوں حیا سلوار میں نہیں ہے؟ اللہ، یہ جذبات تھا، جو یہ سلوار تو حیا کی علامت ہے نا، تو یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ بھی مسلمان کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قاضی نے ارادہ کر آئندہ داڑھی کے ساتھ نہیں چھیڑوں گا۔ یہ بات میں نے دلیل کے لیے کر دی کہ جب وہ دلیل سنتے ہیں پھر مسئلہ بھی مانتے ہیں، اور جس کو تم ہزاروں دلیل پیش کرو وہ نہ مانے تو اس کا علاج پھر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ سورج جب نکلتا ہے تو جہان پہ روشنی ہوتی ہے، ہمارا سورج جب نکلا تو جہان میں اندھیرا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اس جہان میں ظلم تھا،
جہالتی سب کچھ تھا۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کی توحید یہ ایسا مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کی وحدانیت کو مان لے اور اسی عقیدے پہ دنیا سے چلا گیا دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو آج کل ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت، ذکر و تسبیح، اسی لیے کہ اللہ ہم کو جنت دے دے۔ تو جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے نیک اعمال کی اور توحید و سنت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کیونکہ توحید بنیاد ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے۔ جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ، وہ انسان جو عمل کر لے اور جب نیک عمل وہ کرتا ہے تو آخر میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَمَن يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل وہ ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو اور شرک سے پاک ہو، تو اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔